بسم اللہ. ان الحسنات یذہبن السیئات. ایک قرآن کی آیت کا میں نے صرف ایک جز لیا ہے، ایک ٹکڑا لیا ہے. ہر انسان کو یہ آیت یاد ہو جائے گی. ان الحسنات یذہبن السیئات. بے شک کہ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. بے شک کہ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. ایک اور حدیث اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں پیش کر دوں گا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے آئندہ آنے والی زندگی کی اصلاح کر لے تو اس کی گزشتہ زندگی کے گناہوں کو خدا معاف کر دیتا ہے. یہ حدیث امام باقر علیہ السلام کی ہے کہ امام بہت اس کے اندر گہرائی پیش کر رہے ہیں. صرف آل محمد ہی فرما سکتے ہیں جو دنیا اور آخرت پہ پوری طرح سے گرفت رکھتے ہو، سمجھتے ہو، جانتے ہو، جن کے صدقے میں دنیا بنی ہو، جو جانتے ہو کہ کیا نظام ہے، وہی سمجھا سکتے ہیں. تو معصوم فرماتے ہیں کہ جو آنے والی زندگی کی اصلاح کرتا، میں کسی مردہ سے بھی سن رہا تھا، میں نے البتہ خود بھی حدیث پڑھی ہے لیکن ایک مردہ سے بھی سنا، تو انہوں نے فرمایا کہ آنے والی زندگی اگر آپ اصلاح کر لیں تو اللہ گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. آئندہ آنے والی زندگی کی اگر اصلاح کر لیں، یعنی میں آج سے اپنے آپ کو کہوں کہ آج سے میں بالکل صحیح رہوں گا. اگر میں نے آئندہ زندگی کی اصلاح کر لی تو اللہ کہتا ہے کیونکہ آئندہ زندگی کی اصلاح کرنے کی نیت کر چکا تھا، میں نے گزشتہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا. گرامی یہ نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو اللہ کہہ رہا ہے یہاں پہ ان الحسنات یذہبن السیئات. کچھ میں بات اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. عزیزان گرامی ایک آدمی نے گناہ کیا لیکن اگر اس کے بعد اسے نیکی کی توفیق مل گئی، یہ نیکی کی توفیق ملنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اسے مہلت دے رہا. اگر مہلت مل گئی کسی نیکی کی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق عطا کی ہے. یہ آپ کا مجلس میں آنا آپ کو خود اندازہ نہیں ہے کتنے گناہوں کا کفارہ. ان الحسنات یذہبن السیئات. نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. عزیزان گرامی کئی گناہوں کا کفارہ توبہ نہیں ہوتی بلکہ نیکیاں ہوتی. کئی گناہوں کا کفارہ نیکیاں ہوتی ہیں. آپ نے جیسے ہی کوئی نیکی کی آپ کو خود اندازہ نہیں ہے کتنے گناہ معاف ہو گئے. میں عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہاں تک روایات ہیں کہ بعض اوقات آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، آپ صرف ماں باپ کو شفقت و محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. روایات کے الفاظ ہیں کہ انسان کو اندازہ نہیں ہے، آپ صرف محبت سے ماں باپ کو جو دیکھتے ہیں. دیکھیں 4 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے. حدیث ہے نا کہ نظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. نظر الی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. نظر الی الکعبہ عبادت، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے. اور چوتھی چیز کا ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے. پروردگارہ یہ پہلی 3 جگہ پہ شرط نہیں حبیب نے بتائی ہے، چوتھے مقام پہ کی شرط بتائی کیونکہ پہلے 3 مقام پہ جو بھی دیکھے گا محبت ہی سے دیکھے گا. لیکن بعض اوقات انسان ماں باپ کو غضب سے دیکھ سکتا ہے، اس لیے حبیب خدا نے تاکید کر دی ماں باپ کو محبت و شفقت سے دیکھنا عبادت. گرامی روایات میں کئی گناہوں کا کفارہ توبہ نہیں ہے بلکہ خود نیکی کی توفیق ملنا اور انسان کا نیک کام کرنا. نہ جانے کتنے ہی گناہوں کا کفارہ. پوچھا گیا کہ ہر بلا سے اگر بچنا چاہے تو انسان کیا کرے؟ پیغمبر نے فرمایا صدقہ دو. صدقہ تو ترد البلا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے سب سے اچھا صدقہ کیا ہے؟ کہ مسکرا کے دوسرے مومن کو دیکھنا. تمام مورخین نے لکھا کہ کان رسول اللہ دائمن کی تبسم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرا رہے ہوتے. اگر پہنچا پاؤں رسول خدا ہمیشہ مسکرا رہے ہوتے. دوسری ہستی کون جو ہمیشہ مسکرا رہے ہوتے؟ جناب امیر. یہاں تک کہ آپ کے دشمنوں نے آپ پہ اعتراض بھی کیا تو کہا یا علی آپ میں سارے کمالات پائے جاتے ہیں بس ایک برائی ہے. تو مولا نے کہا برائی کیا ہے مجھ میں؟ کہا ہمیشہ مسکرا رہے ہوتے ہیں. رمضان کا رن پڑا ہوا ہے، سب کے سب بھاگ رہے ہیں میدان جنگ سے اور آپ وہاں پہ بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں. دشمن پوری طرح سے یلغار کر دے تب بھی آپ مسکراتے نظر آتے ہیں، کبھی گھبرائے نظر نہیں آتے. مولا نے کہا کہ مومن کا غم دل میں ہوتا، اس کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے. اگر کبھی بھی غم مناؤ تو آل محمد کا غم مناؤ. پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے میری امت کے اس جوان کے کئی گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو میری
امت کا جوان کسی بزرگ کو سفید ریش کو کسی ایسے آدمی کو میرے تو ویسے سفید ہو گئے کسی کی بڑھاپے کے اعتبار سفید ہو اس کو سڑک پار کروا دیں اس کو کوئی کام کرتے کہ یا رسول اللہ یہ مسلمان ہو یا اس کے لیے اسلام شرط ہے کہ وہ نوجوان کسی مسلمان کے کام آئے گا نہیں مسلمان نیکی کرنے والے کے لیے اسلام شرط ہے جس سے نیکی کر رہا ہو اس کے لیے اسلام شرط نہیں ہے پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں نیکی کرنے والے کے لیے اسلام شرط ہے یعنی جو نیکی کرنے والا ہو وہ مسلمان ہو لیکن جس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے لازمی نہیں کہ وہ بھی مسلمان ہو کافر کا بھی بازو پکڑ کے سڑک پار کراؤ گے تو گناہ معاف ہو جائے بات پہنچ گئی عزیزان گرامی ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں میں نے گناہ کیا تھا ابھی تک میں نے توبہ نہیں کی ارے نیکیاں کرتے رہیے مومن کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب بھی اسے توفیق نصیب ہوتی ہے نیکی کی تو وہ اس نیکی کی توفیق کو فوراً اویل کرتا ہے فوراً اس کو استعمال کرتا ہے اس سے استفادہ کرتا ہے